السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، اسٹیج پر تشریف فرما باوقار علماء اعظام، عزیز بچوں، میری پردہ نشی ماں اور بہنوں، ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، دہر کے پھول اپنے تھے، رات کی رانی ہماری تھی۔ دہر کے پھول اپنے تھے، رات کی رانی ہماری تھی۔ یہی وہ سرزمین ہے جس پہ سلطانی ہماری تھی۔ کسی آتنکوادی سنگٹھن کا سر نہیں اٹھا حدود ملک میں جب تک نگہبانی ہماری تھی۔ یہ فریب جلوہ ہے سر بسر، مجھے ڈر ہے یہ دل بے خبر، کہیں جم نہ جائے تیری نظر انہی چند نقش و نگار پر۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا۔ بہت سوئے ہو اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ معزز سامعین کرام، آپ کے سامنے بینر پر لکھا ہوا جو عنوان ہے اس کا نام ہے تعمیر ملت کانفرنس۔ تعمیر ملت۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ملت کون سی چیز کا نام ہے؟ ملت کیسے بنتی ہے؟ ملت کہاں سے آتی ہے؟ ملت ایک ایک افراد کو ملا کر جوڑ کر بنایا جاتا ہے، اور ملت کو جوڑنے کے لیے تخریب ملت کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ نظام ملت کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب نظام بنے گا تو عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے زمانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ آج ہمارے سامنے جیتا جاگتا مثال حضرت مولانا مفتی امان اللہ صاحب کی ہے، جنہوں نے قلیل مدت میں، بہت کم وقت میں آپ کے سامنے یہ سایہ دار درخت لگایا ہے جس میں ہم آپ بیٹھے ہیں۔ اگر ان کی کوشش نہیں ہوتی، اگر ان کی محنت نہیں ہوتی، اگر ان کی کاوش نہیں ہوتی تو یقین مانیے اس گیلے کچڑے جگہ میں اور یہ کھیت والی جگہ میں آج یہ شجر نہیں لگتے۔ آپ جیسے باوقار معزز مہمان نہیں آتے اس سرزمین کو، کیچڑ کو۔ اگر کوئی ہیرا بنانے والی ذات گرامی ہے تو وہ حضرت مفتی امان اللہ صاحب کی ہے۔ ان کی کاوش، ان کی کوشش سے یہ رنگ لایا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ ملک اور اس ملک کی ساری چیزیں ہماری تھی، کیونکہ 800 سال تک اس ملک میں ہم نے حکومت کی ہے۔ مسلمان حاکم تھا، آج محکوم ہے۔ مسلمان آقا تھا، آج غلام ہے۔ مسلمان تعمیر ملت کے لیے آیا تھا، مسلمان ملت کو اوپر اٹھانے کے لیے آیا تھا، مسلمان اسلام کے معیار کو بڑھانے کے لیے آیا تھا۔ لیکن آج سب سے زیادہ اگر رپورٹ پر غور کیا جائے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ سب سے زیادہ حقیر، سب سے زیادہ ذلیل، سب سے زیادہ رسوا اگر کسی قوم کو سمجھا جاتا ہے جس کا خون پانی سے زیادہ سستا ہے تو وہ صرف مسلمان کی ذات ہے، چاہے وہ پیلو خان ہو، چاہے وہ علیم الدین ہو۔ آج اگر کسی مذہب کے اندر، کسی دھرم کے اندر ایک افراد کو مار دیا جائے تو سارا ملک جام کر دیا جاتا ہے، سارے ملک کو قید کر دیا جاتا ہے، روڈوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان کا خون اتنا زیادہ سستا ہو گیا کہ ان کے خون بہتے رہتے ہیں، نالے میں ان کا گوشت کا ٹکڑا بہ کر جاتا رہتا ہے، لیکن ملت کا کوئی فرد کھڑا ہو کر
اگر مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو جائے، اگر مسلمان اپنے نظام کو اور قرآنی احکام کو نافذ کرنا چاہے تو مسلمانوں کو ضرورت پڑے گی کہ وہ حاکم بنے گا، مسلمانوں کو ضرورت پڑے گی وہ محکوم نہیں بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کو نافذ کرنے کے لیے حکومت کی ضرورت پڑتی ہے، نفاذ کو ثابت کرنے کے لیے غلامی کی نہیں آقا کی ضرورت پڑتی ہے۔ قرآن کا حکم ہے اگر کوئی شادی شدہ آدمی زنا کر لیتا ہے تو قرآن کا حکم ہے گلا تک بھرے مجمع میں گڑھا کھود کر ان کو پتھر مار مار کر شہید کر دیا جائے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہندوستان کے پورے سرزمین پر آپ چپے چپے چھان ماریے، لیکن کیا کہیں یہ پتا چلتا ہے کہ کسی آدمی کو سنسار کیا گیا ہو؟ اگر کوئی غیر شادی شدہ زنا کرتا ہے تو ایسے آدمی کا حکم قرآن کا یہ ہے کہ ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، لیکن کیا 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نظام ہمارا قائم نہیں ہے۔ حکومت کرنے کے لیے ہم لوگوں کو ایک مضبوط پہل کرنا پڑے گا، ایک مضبوط قدم اٹھانا پڑے گا، اور وہ مضبوط قدم یہ ہے کہ آج پوری دنیا کی ٹیکنالوجی پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہودی مٹھی بھر جماعت پوری دنیا کو مٹھی میں لے کر کے گھما رہی ہے، پوری دنیا کو اپنے قبضہ میں لی ہوئی ہے۔ اور ہندوستان کی سرزمین کی تاریخ پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ برہمن وادی جنہوں نے اپنے ملک کے اصل اعلیٰ سلطنت کے عہدہ کو سنبھال رکھا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف پلاننگ بھی کی جاتی ہے، مسلمانوں کے خلاف قانون بھی بنائے جاتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے پڑھانا چھوڑ دیا۔ جس مسلمان کو حکم دیا گیا تھا سب سے پہلی نازل ہوئی تھی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ میرے بھائیوں، یہ عہد کرنا پڑے گا، یہ طے کرنا پڑے گا آج مدرسہ رشیدیہ کی سرزمین سے کہ ہم اپنے بچوں کو ہر حال میں پڑھائیں گے۔ اگر آپ ان کو پڑھائیں گے، ان کو آپ وکیل بنائیں گے، آپ ان کو ڈاکٹر بنائیں گے، آپ ان کو انجینئر بنائیں گے، آپ ان کو علماء کرام بنائیں گے، ان کے ہاتھ میں کتاب دیں گے، ان کے ہاتھ میں قلم دیں گے، تو یہی چھوٹے چھوٹے ننھے بچے کل ہو کر کے تاریخ رقم کرے گی اور ہندوستان کا ایک مستقبل بنے گا۔ اور اگر اس پر غور نہیں کیے تو پھر وہی دن ہے کہ پانی پر بہنے والے جھاگ کی کوئی قدر کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ایسے ہی ہماری بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، غریب ہو کر پیدا ہونا کوئی عیب نہیں ہے، غریب ہو کر پیدا ہونا کوئی عیب نہیں ہے، کیونکہ جو بھی پیدا ہوتا خالی ہاتھ پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر غریب وہ مر جاتا ہے یہ اس کے لیے عیب ہے بہت بڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو 2 ہاتھ دیا تھا، اللہ نے 2 پیر دیا تھا، اللہ نے 2 نگاہیں دی تھی، اللہ تعالیٰ نے وسعت اور طاقت اور جوانی دی تھی، انہوں نے کچھ نہیں کیا اور غربت میں خود بھی زندگی گزار دیا اور اپنے بچوں کو بھی غریب بنا کر کے چلے گئے۔ آج کل کی بات ہے، ہمارے مسجد میں ایک ضعیف آدمی آئے اور وہ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے میری بیٹی کی شادی ہے، جہیز میں اتنا پیسہ کا ڈیمانڈ ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہم نے ان سے پوچھا آپ اتنا دن سے کیا کر رہے تھے؟ کہا کہ 4 مہینہ کی جماعت میں گئے تھے، اس کے بعد کیا کیا تو چلہ کی جماعت لگایا۔ ہم نے کہا آج شادی کیے ہیں تو آپ مسجد کے گیٹ پر بھیک مانگنے آئے، آپ کو شرم نہیں آتی؟ کیوں آپ نے اپنی تعمیر جوانی میں کی تھی؟ کیوں آپ نے اپنی بیٹی کی پیدائش کے بعد اس کے لیے فکر کیا تھا؟ یہ ذہن کی کمزوری کی علامت ہے، یہ مستقبل خراب کرنے کی پہچان ہے، کیونکہ مسلمانوں کو بزدل نہیں بنایا گیا، مسلمان کو خوددار بنایا
بنایا ہے, مسلمان کو خود غرض نہیں بنایا, مسلمان کو سپہ سالار بنایا ہے. اگر ہم مستقبل میں اچھا بننا چاہتے ہیں, مستقبل کو روشن کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو یہ سبق لے کر اٹھنا پڑے گا کہ جو کچھ کرنا ہے اسی زندگی میں کرنا ہے, چاہے دنیا کے لیے ہو چاہے آخرت کے لیے ہو. اسی لیے اللہ کا فرمان ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ میرا دنیا بھی بہتر بنا دے, میرا عقبہ بھی بہتر بنا دے. دنیا کے لیے بھی فکر کرنا. جو لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے وہ مرا ہوا کتا کی طرح ہے, جو دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے وہ مرے ہوئے بکری کے اوپر جس طرح سے شکاری دوڑتے ہیں, ایسے ہی وہ مسلمان ہے. میں کہنا چاہتا ہوں یہ حکم ان کے لیے ہے جو امیر حضرات تھے, یہ حکم ان کے لیے ہے جو سردار تھے, یہ ان کے لیے ہے جو امیر المومنین تھے. جن کے پاس کچھ نہیں وہ کیا خرچ کرے گا, جن کے پاس کچھ نہیں وہ کیا قناعت پسندی کرے گا, جن کے پاس کچھ نہیں ان کو کیا حکم دیا جائے گا کہ تم کو اس راستے سے چلنا ہے. ارے اندھوں کو کیا سبق سکھایا جائے گا, یتیموں کو کیا سبق دیا جائے گا, بیواؤں کو کیا خرچ کرنے کی ترغیب دی جائے گی. پہلے تو اس لائق ہمیں بننا ہوگا تاکہ ہم خرچ کریں, اس لائق ہمیں بننا ہوگا جو بیواؤں کا سہارا بنے, اس لائق بننا ہوگا جو یتیموں کی پڑھائی کا بندوبست کرے, اس لائق بننا ہوگا کہ اپنے پڑوسیوں کی دیکھ بھال کرے, اس لائق بننا ہوگا جو اپنے مسلم بستیوں کو ٹٹولے. نظام تعمیر کی ملت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک مسلم بستیوں کے اندر ہر بستی میں 10-20 نوجوان کا منظم جماعت نہ بنائی جائے. انی آمرکم بخمس واللہ امرنی بہن. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے 5 چیزوں کا حکم دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ امرنی بہن. نبی نے فرمایا واللہ امرنی بہن هو الجماع, کہ اللہ نے مجھے ڈائریکٹ حکم دیا ہے, حدیث قدسی ہے کہ تم جماعت کے ساتھ ہو جاؤ. آپ کے بستی میں چند نوجوان ہو جو دین پر چلنے والا ہو, جو بستی کے نظام کو سنبھالنے والا ہو, جو بے نمازیوں کو نماز کی ترغیب دینے والا ہو, جو یتیم کا سہارا بننے والا ہو, جو قرض لینا چاہتا ان کو قرض دینے والا ہو. صرف یہ بیان کر دینے سے کام نہیں چلے گا کہ سود لینا حرام ہے, صرف یہ کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا کہ یتیم کی مدد کرنا ضروری ہے, صرف یہ کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا کہ آپ مسکینوں کی مدد کیجئے. آپ کو اس سیب کا, اس سسٹم کا نظام بنانا پڑے گا, اس طریقے کا تعمیر ملت کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. یہاں سے یہی سبق دیا جاتا ہے کہ آپ ملت کی تعمیر کیجئے, آپ ملت کے خیر خواہ بنیے, آپ ملت کے لیے صحیح راستہ تلاش کیجئے. اگر آپ نے سبق نہیں حاصل کیا اور ملت کے لیے سوچا نہیں تو آج سے زیادہ گھٹیا دن کل آنے والا ہے. میرے بھائیوں, اللہ کے اوپر وشواس کر کے, بھروسہ کر کے اپنے آپ کے اندر ایک جنون پیدا کیجئے کہ ہم عبادت میں بھی سب سے آگے رہیں گے اور دنیا کمانے میں بھی سب سے آگے رہیں گے. نہ دنیاوی اعتبار سے پیچھے نہ اخروی اعتبار سے پیچھے, ہر حال میں ہمیں آگے رکھنا ہے, کیونکہ الید العلیٰ خیر من ید السفلی, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. قوی آدمی کمزور آدمی سے بہتر ہوتا ہے. اس لیے پلاننگ کیجئے, کوشش کیجئے. یہ سبحان اللہ کچھ دعوت دے رہا ہے, اس لیے میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. دل بدل سکتے ہیں, جذبات بدل سکتے ہیں, دل بدل سکتے ہیں, جذبات بدل سکتے ہیں, ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں, دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں. اے مسلمانوں تم بدل جاؤ تو حالات بدل سکتے ہیں. مسلمانوں سمجھ جاؤ, سمجھ جانے کا وقت آیا. بہت سوئے ہو, اب ہوش میں آنے کا وقت آیا. وما علینا الا